پومپے ایک ایسا آزاد معاشرہ ہے کہ جس نے فطرت سے دوری اختیار کی اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ قدیم یورپ کا یہ جدید شہر جس نے زیبرا کراسنگ ایجاد کی، کریم کیک اور پیزا بھی اسی شہر کی ایجاد، جدید ترین حماموں کا نظام بھی یہیں سے شروع ہوا۔ ایک ایسی جنت کہ شیطان بھی جس کی صرف خواہش کر سکتا ہے، عذاب میں ایسے مبتلا ہوئی کہ ہزاروں سال یہ زمین میں دھسا رہا، اور آج ایک مشینی کتا ان کی باقیات کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہانی کیا ہے؟ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ انسان ازل سے ہی اپنے نفس کا غلام رہا ہے، اور اس نفس سے غلامی کی نجات حاصل کرنے کے لیے، اس غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک معاشرہ تشکیل دیا، اور معاشرے کو جو اس نے بنانے کے لیے رسم و رواج کو بنایا۔ پھر ان رسم و رواج کے اوپر کچھ قوانین بنائے ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اور جو قوانین توڑتے ہیں انہیں جزا اور سزا کا بھی مستحق ٹھہرایا گیا۔ یہ سارا عمل ایک ارتقائی عمل ہے، اور اسی نظام کو قائم رکھنے کے لیے پیغمبروں کو زمین پہ بھیجا گیا۔ لیکن دیکھا جائے تو اس نظام سے جو تہذیب بنتی ہے، اور اس تہذیب کی حفاظت کے لیے جو پیغمبر آئے، جو قوانین کی پاسداری کے لیے پیغمبر آئے، ایک گروہ ہمیشہ سے انہیں ملتا رہا، ایسا گروہ جو آزاد خیال تھا، جو دین سے، دنیا سے، مذہب سے ماورا تھا، جو اپنے آپ کو اتنا دور لے جا چکا تھا ان سب چیزوں سے کہ انہیں سزا اور جزا میں فرق نظر نہیں آتا تھا۔ ہمیشہ سے ایسے گروہ نے پیغمبروں کے اوپر زمین تنگ کی۔ ایسی کئی سٹوریاں ہیں، کئی واقعات ہیں۔ اگر میں یہاں پہ ذکر کروں تو ایسے لوگوں نے ہمیشہ ایک ایسی جنت بنانے کی کوشش کی کہ شیطان بھی جس کی صرف آرزو کر سکتا ہے، خواہش کر سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جو شہر تھا سندوم، وہ تو غرق ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ لیکن پومپیا کا یہ جو علاقہ تھا، اس کی باقیات دوبارہ 18ویں صدی میں سامنے آئیں۔ ہزاروں سال زمین میں دھسے رہنے کے باوجود جب یہ سامنے آیا تو ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ کیا ہے پومپیا؟ پہلے میں تھوڑی سی تعریف بتا دوں، اس شہر کی تاریخ کے حوالے سے بات کر لوں، پھر بتاتے ہیں اس عذاب کے حوالے سے۔ یہ شہر موجودہ اٹلی کے علاقے کمپانیا میں نیپلز کے قریب واقع ہے۔ نیپلز آپ کو پتہ ہے اٹلی کی عظیم سیاسی مفکر میکاولی کا وطن تھا۔ میکاولی کے اوپر بھی آپ نے کئی سٹوریز دیکھی ہوں گی۔ نیپلز کا وسیع ترین علاقہ آج بھی ویران ہے۔ وہاں ایک 18ویں صدی میں کسان رہتا تھا۔ اس کسان نے، کیونکہ وہاں پہ پانی کا نظام بہت ڈسٹرب تھا، بس ویرانی اتنی تھی، اس نے پانی کی رسائی کے لیے یا پانی کی تلاش میں کنواں کھودنا شروع کیا، کوئی 25-30 فٹ یا 50 فٹ یا 100 فٹ گہرا، یا شاید اس سے بھی گہرا، کیونکہ وقت بدل گیا، کہاں 18ویں صدی اور کہاں وہ زمانے۔ جب کنواں کھودا تو اسے پانی تو نہ ملا، لیکن اسے ملا ایک کھویا ہوا شہر پومپیا، گناہوں کی بستی، جسے 2000 سال سے ماہرین تلاش کر رہے تھے۔ جب وہ شہر سامنے آیا تو آپ یقین جانیے ویسے ہی حمام، ویسے ہی باغ، ویسے ہی چیزیں، ویسے ہی سب کچھ، ویسے ہی کہوہ خانے، ایک ایک چیز ویسے ہی ملی، اور کچھ ایسی باقیات ملی، ایسی مجسمے ملے، ایسی تصاویر اور آرٹ ملا جس سے انسانیت شرما جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شہر 7ویں جو صدی ہے قبل از مسیح، اس میں ایجاد ہوا تھا۔ مختلف ادوار دیکھنے کے بعد رومن امپائرز میں یہ شہر آ گیا، اور پھر اس شہر نے اتنی ترقی کی کہ یہاں 2 منزلہ مکان، پیچھے باغیچے، کشادہ سڑکیں، پانی کے اپنے فلٹریشن سسٹم، پانی کا اپنا نظام، اونچے اونچے میناروں کے اوپر محافظ جو دور سے ہی حملہ آوروں کو دیکھ کے اطلاع کر دیتے کہ حملہ آور آ رہے ہیں، نہانے کے لیے حمام، اور اس پوری دنیا میں سب سے پہلے زیبرا کراسنگ اس شہر میں ایجاد ہوئی۔ سوچیں کب کا، ہزاروں سال پرانا واقعہ سنا رہا ہوں۔ کریم کیک یہاں سے ایجاد ہوا، پیزا
جسے آج ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اسی شہر کی ایجاد ہے۔ اجتماعی حمام نہانے والی جگہ اسی شہر کی ایجاد ہے۔ سوچیں وہ لوگ کتنے ذہین ہوں گے، وہ لوگ کیا ہوں گے کہ انہوں نے ہزاروں سال پہلے یہ سب کچھ ایجاد کیا، جن کو آج بھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ زراعت اور تجارت ان لوگوں کا وتیرہ تھا۔ زراعت میں اور تجارت میں یہ لوگ بڑا آگے تھے، لیکن ہوا کیا؟ آخر یہ لوگ اس جنت کو بناتے بناتے شیطانیت کی طرف چلے گئے، جہاں پہ ہریالی ہو، سبزہ ہو، پھل ہوں، باغات ہوں، ٹھنڈی ہوائیں ہوں، موسم آتے ہوں، جہاں پہ حسن ہو، جہاں پہ قہوہ خانے ہوں، جہاں پہ بینک ہوں، جہاں پہ ہر سہولت ہو۔ کوئی بھی انسان، میں آج کی ماڈرن سٹی کا آپ اندازہ لگا لیں، جس کی مطلب خیر تب بجلی تو نہیں تھی، لیکن آپ اگر اندازہ لگائیں کہ بجلی بھی ہو، تب عیسائیت بھی اتنی عام نہیں تھی۔ عیسائیت تب چھپ چھپ کے عیسائیت کا نظام چل رہا تھا، دوسری صدی عیسوی جو تھی۔ اور آج کی ماڈرن سٹی جہاں پہ ہر سہولت موجود ہے نا، آپ کے پاس مارکیٹس ہیں، کشادہ سڑکیں ہیں، آپ کے پاس ہوٹلز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، یہ سب اس شہر میں موجود تھا۔ لیکن انہوں نے راستہ اختیار کیا فحاشی کا، خود کو آزاد خیال بنا لیا، مذہب سے، دنیا سے، دین سے، شریعت سے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، رسم و رواج سے۔ وہاں پہ کوئی سرکاری بندہ ہو یا غیر سرکاری، امیر ہو یا غریب، سب کی عورتیں ایک دوسرے کے لیے جائز تھیں۔ جانوروں کو بھی جسمانی تسکین کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہاں پہ جو بھی انسان جاتا صرف جسمانی تسکین حاصل کرنے کے لیے جاتا۔ انہوں نے اپنے قہوہ خانوں کو فحاشی کے اڈے بنا لیے، ان کے حمام فحاشی کے اڈے بن گئے۔ وہاں پہ سوائے اریانی کے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ چیز صندوم شہر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، وہ تو غرق ہو گیا نا، لیکن اس شہر کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، پھر سے ظاہر کر دیا۔ آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنا ہوا ہے، ہم جنس پرستی، یہاں پہ یہ سب عام ہو گیا۔ شراب پانی کی طرح پی جانے لگی، جسم فروشی، وہ مرد ہو یا عورت یا جانور، عروج پہ چلی گئی، کھلے عام بازاروں میں سب ہونے لگا، آزاد خیال ہو گئے، فطرت سے دوری ہو گئی، قوانین کو توڑ دیا گیا، رسم و رواج کو بھلا دیا گیا، دین کو پسے پشت ڈال دیا گیا۔ پھر ہوا کیا؟ جانتے ہیں کہ ان کی باقیات سے جو آرٹ ملا ہے، جو سینریز ملی ہیں، جو باقیات، جو چیزیں ملی ہیں، وہ ایسی ہے کہ انسانیت شرما جائے۔ ایسی ایسی تصویریں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھ کے انسان آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لے، جو ان کی گندی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو اپنا آرٹ کہتے تھے۔ پومپیا بیسیکلی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پہ تھا، جس کا نام تھا ماؤنٹ ویسیریس۔ ہوتا کیا ہے کہ 79ویں عیسوی میں 79 عیسوی میں 24 اگست دوپہر کے وقت یہ آتش فشاں پھٹتا ہے، اور آسمان میں جہاں تک نظر جاتی ہے صرف کالا دھواں اور پہاڑ کے ٹکڑے، جو پتھر بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اور پھر لاکھوں ٹن آگ جو ہے وہ پومپیا کے اوپر، لاوا، آگ، گرم لاوا پومپیا کے اوپر گرتا ہے، اور 20,000 لوگ موقع کے اوپر مر جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ 3 دن تک یہ شہر تقریباً 4 سے 6 میٹر یعنی کہ 13 سے 20 فٹ تک صرف راکھ میں دھس جاتا ہے، آگ میں دھس جاتا ہے۔ جو لوگ جس حالت میں تھے، کوئی فحاشی کر رہا تھا، کوئی جسم فروشی میں مبتلا تھا، کوئی زنا کر رہا تھا، کوئی شراب پی رہا تھا، جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں جل کے راکھ ہوا، اور وہیں پہ وہ جم کے رہ گیا۔ انہیں ہلنے کی فرصت نہیں ملی، اور یہ صدیوں تک راکھ میں دفن رہا۔ اور 18ویں صدی عیسوی میں جب یہ ایجاد ہوا تو یہ ویسے کے ویسے نکلے، ان کے جسموں کو دیکھ کے شرم آنے لگی۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بلاؤں، ہرکولنیم یہاں پہ قریب ترین تھا، اس کے اوپر بھی یہ عذاب کے اثرات ہوئے۔ وہاں پہ ساحل سمندر سے 300 لاشیں ڈھونڈی گئیں، انسانی لاشیں، مجسمے ملے، لیکن یاد رکھیے گا ان کا نقصان کم ہوا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ حد لگتی تھی۔ لوگوں نے وہاں سے فرار چاہی، لیکن ان کو ہلنے کا موقع نہ ملا۔ ان کو بھی دریافت کیا گیا، اس شہر کو بھی، ان کے
باقیات ان کے کھنڈرات اس سے زیادہ اچھی حالت میں تھے، لیکن یہاں پہ بیڑا غرق تھا۔ نشانی عبرت بن چکا ہے یہ شہر۔ یہاں پہ پھر آثار قدیمہ خطرے میں آگے، انسانی ڈھانچے چوری ہونے لگے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے ایک اصول بنایا کہ 2000 سے زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ ایک سسٹمائز کر دیا، الیکٹرک ڈاگ رکھے، وہاں پہ سسٹم لگایا حفاظت کے لیے۔ اور آج بھی یہ شہر ایک گھناؤنی یاد کے طور پہ، ایک عبرت کے طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اپنے اصل کو بھول جاتے ہیں، جب آپ اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، جب آپ رسم و رواج سے، قوانین سے بالاتر ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پھر وہ قوم لوط ہو یا پمپیا ہو یا کوئی اور ملک یا کوئی اور قوم، ہمیں شکر کرنا چاہیے ہم آقا نامدار کی امت میں سے۔ خدا را ابھی بھی اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے، وہ عریانی، وہ فحاشی چھوڑ دے کہ آپ کو حساب دینا مشکل ہو جائے۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔